السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مذکرہ لکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم کسی مدرسے میں گئے ہیں تو وہ مدرسہ ہمیں دیکھنے میں بہت اچھا لگا، تو اس کے اوپر عربی میں آپ کچھ لکھ سکتے ہیں۔ اس مدرسے میں آپ نے کچھ چیز دیکھی ہو، تو جیسے آپ مدرسے میں کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ مدرسہ بہت خوبصورت ہے، تو عربی میں بتائیے لوگوں کو کہ یہ مدرسہ هذه المدرسة جمیلۃ، خوبصورت ہے۔ جدن لگا لیجیے، جمیلۃ جدن، بہت خوبصورت ہے۔ آپ کو کہنا ہے کہ اس کی بلڈنگ بڑی عالیشان ہے، تو بلڈنگ کی عربی بناؤن آتی ہے۔ بناؤن مانا عمارت، تو بناؤ ہا آئے گا، ضمیر بناؤہ نہیں کہیں گے بلکہ بناؤہا۔ ٹھیک ہے، اس کی عمارت جو ہے وہ کیا ہے جی، بڑی عالیشان ہے، عظیم الشان ہے، اونچی ہے۔ تو شامخن کا لفظ استعمال ہوتا ہے عظیم الشان کے لیے، تو بناؤہا شامخن۔ بناؤن مذکر ہے، یہ کبھی آپ اس کو مؤنث سوچو کہ شامخۃن لانا ہے، شامخۃن نہیں لانا ہے، بناؤن مذکر ہے۔ آپ کو لگ رہا ہو کہ بناؤن میں تو یہ یعنی الف ممدودہ پایا جا رہا ہے، بناؤن ایسے سمجھ رہے ہیں، تو لیکن اصل میں کیا ہے، یہ الف ممدودہ سے پہلے تین حرف اصلی ہونے چاہیے کم سے کم، تو جب تک تین حرف اصلی نہیں ہوں گے تب تک وہ مؤنث نہیں ہوگا، تو اس لیے بناؤن مذکر میں آتا ہے۔ ہواؤن بھی مذکر میں ہی آتا ہے، ہواؤن، سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح المستشفى یہ بھی مذکر میں ہی آتا ہے، المستشفى، کیونکہ اس میں بھی الف مقصورہ سے پہلے تین حرف اصلی نہیں ہے، دو ہی حرف اصلی ہے، شین اور فا، تو تین حرف اصلی ہونے چاہیے الف ممدودہ یا الف مقصورہ سے پہلے۔ تو اس کی بلڈنگ بڑی عالی شان ہے۔ اس میں میدان بھی ہوگا، مثال کے طور پر اس میں کہ اس مدرسے میں ایک بڑا میدان بھی ہے، تو فیہا، فیہا اس میں ایک بڑا میدان ہے، تو میدان کبیر، میدان کبیر ایک بڑا میدان بھی ہے جس میں جو ہے بچے کھیلتے ہیں یا جس میں طلباء کھیلتے ہیں، تو یلعب کھیلتے ہیں، فیہ اس میں الطلاب طلباء کھیلتے ہیں، جو ہے عصر کے بعد کھیلتے ہیں، بعد العصر طلاب بعد العصر عصر کے بعد کھیلتے ہیں، تو یہ صفت ہو جائے گا میدان کبیر یلعب۔ یہ دیکھیے یہ موصوف ہے میدان کبیر، پہلی صفت ہے، اور یلعب فیہ طلاب بعد العصر یہ جملہ بن کے دوسری صفت ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا کیونکہ جب جو ہے حرف جار سے جملہ شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے مبتدا اور نکرہ آتا ہے اور وہ مبتدا مؤخر کہلاتا ہے۔ تو فیہا میدان کبیر یلعب فیہ الطلاب بعد العصر، اس میں بچے عصر کے بعد کھیلتے ہیں۔ اور بھی کچھ کہنا ہو آپ کو، مثال کے طور پر اس میں ایک لائبریری بھی ہے، تو وفیہا، اور اس مدرسے میں لائبریری کو بولتے ہیں مکتبتن، یہ گولتا لگاؤ گے تو ہی لائبریری کے معنی آئیں گے، اگر گولتا نہیں لگاؤ گے مکتبن تو یہ دفتر کے معنی میں آ جائے گا، آفس کے معنی میں آ جائے گا، مکتبن آفس، یا میز کے معنی میں چلا جائے گا، گولتا کا لگانا ضروری ہے۔ وفیہا مکتبتن ایضاً، اور اس میں ایک لائبریری بھی ہے، ایضاً لگا لو یا نہیں لگاؤ۔ وہ لائبریری مثال کے طور پر اس کے بارے میں بتا دو کہ وہ اس میں 2000 کتابیں ہیں یا وہ 2000 کتابوں پر مشتمل ہے وہ لائبریری، تو مشتمل ہے، احتوا یحتوی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ، تحتوی یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تحتوی یعنی تحتوی المکتبہ، تو وہ لائبریری مشتمل ہے 2000 کتابوں پر، علی صلہ ہے اس کا تو علی آئے گا، تحتوی علی 2000 کتابیں، تو الفن مانے ہزار، 2000 الفانی، الفانی ہو جائے گا جی 2000، تو لیکن اعلیٰ لگے گا تو الفانی سے حالت جر جو آئے گی وہ الفین آئے گی، علی الفین۔ اب اس کی ہمیں جو ہے اس کا معدود لانا ہے یعنی کتاب، تو ظاہر سی بات ہے 100 سے اوپر کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مضاف الیہ بن کے آتی ہے، تو جب مضاف الیہ بنے گی تو یہ مضاف بنے گا، تو جب یہ مضاف بنے گا تو اس کا نون بھی گر جائے گا، تو یہ ہو جائے گا جی علی الفی، علی الفی کتاب، واحد آئے گا، سمجھ رہے ہیں، مجرور رہے گا کیونکہ مضاف الیہ ہے۔
تو علی الفی کتاب ایسے ہو جائے گا، تحتوی علی الفی کتاب، وہ لائبریری 2000 کتابوں پر مشتمل ہے. عربی کی، اردو کی اور فارسی کتابیں ہیں تو کتاب اس میں من لگا سکتے ہیں، من بیانیہ، من العربیتی والاردیتی والفارسیتی، یعنی اردو، عربی اور فارسی کی کتابیں ہیں وہ ان پر مشتمل ہے. اور بھی کچھ اس میں بڑھانا چاہیں تو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس میں بڑھا کر دکھا دوں گا. آپ بھی اپنے مدرسے کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعارف لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.